الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام بسادہ عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے فہم دین کورس کے درس کا موضوع ہے بدعت کی وضاحت۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کے مطابق ہم تمام کو عمل کر کے اپنی آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعت اس کا اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو اس کا لغوی معنی ہے کہ ایسی چیز ما قبل ما سبق پہلے اس کا بالکل مادہ میٹیریل موجود بھی نہ ہو، کوئی ایسا نیا کام کرنا، لغوی طور پہ اس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ پہلے بالکل اس کا میٹیریل وغیرہ، کوئی اس کا ماڈل، اس کا نمونہ، اس کا نقشہ بالکل موجود ہی نہ ہو، اس طرح کا نیا کام کرنا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جس طرح یہ قرآن پاک کے اندر بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے کہ یہ بدعت بنانے والا ہے کیا آسمان اور زمین کی، تو اس کا مطلب کیا ہے جو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا، مطلب یہ زمین آسمان اس کا پہلے کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، کوئی میٹیریل، کوئی اس کا مادہ موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنایا ہے، مطلب پہلے بالکل اس کی کوئی مثال سبق موجود نہیں تھی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فرما دو قل ما کنت بدعا من الرسل، اے محبوب فرما دو کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی میری مثال موجود نہ ہو، پہلے کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لے کے نہ آیا ہو، پہلے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کے نہ آیا ہو، اس طرح کوئی دین متین لے کے نہ آیا ہو، تو مجھ سے پہلے بھی انبیاء رسل آتے رہے، میں کوئی ایک نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے اس طرح کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر اس طرح یہاں پر بھی بدعت فرمایا گیا، تو یہ بدعت وہ بھی با دال عین اس کی حروف اصلی ہے، اس اعتبار سے اس کا معنی یہ لغوی طور پر معنی یہ بنتا ہے کہ ایسی چیز جس کی بالکل ما قبل کوئی مثال بھی موجود نہ ہو، کوئی اس کا نمونہ موجود نہ ہو، کوئی اس کی شکل موجود نہ ہو، تو یہ لغوی طور پہ۔ اور باقی اگر شرعی طور پر دیکھا جائے تو شرعی طور پر بدعت کہا جاتا ہے کہ ایسا نیا کام جو قرآن و سنت کے مخالف ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، جس کے اندر قرآن کی مخالفت ہو رہی ہو، جس کے اندر حدیث پاک کی مخالفت ہو رہی ہو، اس کو بدعت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہوئے کہ اسلام اگر دیکھا جائے، شریعت کو، دین کو دیکھا جائے، اس کے اندر دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مامورات ہیں اور ایک منہیات ہیں۔ مامورات جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، منہیات جن سے روک دیا گیا، جن سے منع کر دیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر یہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، روک دیں، اس کو ترک کر دو، اس سے باز آ جاؤ، یعنی جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے وہ کرو، اور جن سے منع کر دے ان سے رک جاؤ۔ اور پھر اس میں ایک تیسری چیز بھی آ جاتی ہے کہ جس کا نہ حکم دے
اور نہ جس سے روکے، وہ تیسری چیز آ گئی، اس کا حکم بھی نہیں دیا، اس سے روکا بھی نہیں ہے، تو اس کام کے حوالے سے حکم کیا ہوگا؟ شریعت کے اندر اس کا حکم بھی نہیں دیا گیا، اس سے روکا بھی نہیں گیا، تو وہ تیسرا درجہ اس کا ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اس بارے میں حدیث پاک سنیے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحلال ما احل اللہ تعالیٰ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ تعالیٰ فی کتابہ وما ساکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر حلال کر دیا ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر حرام کر دیا ہے۔ فرمایا کہ جس سے سکوت اختیار کیا، جس کے بارے میں حلت حرمت کا قول نہیں کیا کتاب اللہ کے اندر، نہ اس کو حلال کیا ہے نہ اس کو حرام ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اس کا تعلق اس سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ کوئی کرے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ مطلب ایسی چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی واضح ہے، جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے، اور جو درمیان میں معاملات ہیں، یہ فرمایا کہ جس کے بارے میں نہ قرآن کے اندر حکم ہے کرنے کا، جس کے کرنے کا حکم وہ تو حلال ہے، اور جس سے منع کیا گیا وہ تو حرام ہے، اور جو درمیانہ معاملہ ہے کہ جس کے کرنے کا بھی حکم نہیں، جس سے منع بھی نہیں ہے، اور ان چیزوں کے اندر مندرج بھی نہیں ہے کہ جن سے منع کیا گیا، اور ان چیزوں کے اندر بھی مندرج نہیں ہے کہ جن کا حکم دیا گیا، فرمایا کہ وہ معافی کے خانے میں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ہے، کوئی نہیں کرتا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ ما احل فہو حلال وما حرم فہو حرام وما ساکت فہو عفو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی حلال ہے، جو حرام کی وہ حرام ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ساکت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور منع اس بارے میں موجود نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر کچھ چیزیں مامورات سے تعلق رکھتی ہے، کچھ منہیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ جن کا حکم دیا گیا ان کا کرنا ضروری ہے، جن سے روک دیا گیا ان سے روک جانا ضروری ہے، اور جن کے بارے میں نہ حکم ہے نہ منع ہے ان چیزوں کا کرنا جائز ہے۔ اب اس کو مزید آگے اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں کہ اگر یہ تعریف کی جائے بدعت کی کہ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا بس وہ بدعت ہے، ناجائز ہے، اور یہ قول کر دینا کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، تو لہذا جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا وہ گمراہی ہے۔ اگر یہ بدعت کی تعریف کی جائے نا تو پھر صحابہ اکرام بھی محفوظ نہیں رہتے، نعوذ باللہ، پھر صحابہ اکرام پہ بھی بدعت کا فتویٰ لگے گا، ان کو بھی نعوذ باللہ بدعتی کہنا پڑے گا۔ جس طرح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جب جنگ یمامہ ہوئی، ختم نبوت کی جنگ ہوئی، اس کے اندر صحابہ اکرام علیہ رضوان شہید ہوئے، کثیر حفاظ اس کے اندر شہید ہو گئے۔ پھر بعد میں معاملہ یہ بنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جناب جو حفاظ ہے، قرآن پاک کے قاری ہے، حافظ ہے، وہ تو شہید ہو رہی ہے، تو اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو پھر پیچھے قرآن کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، قرآن کو محفوظ رکھنا۔ جو قرآن ہیں، حفاظ ہیں، تو وہ تو شہید ہو رہی ہیں، تو اتنے کثرت کے ساتھ 700 حفاظ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہو گئے۔ تو جب یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ یہ قرآن لکھنا چاہیے، قرآن لکھنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بار بار کہتے انہوں نے کہا بہت اچھا کام ہے، یا تو یہ گناہ والا کام ہوتا، جب گناہ والا کام نہیں ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اگرچہ نہیں کیا لیکن کام تو اچھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، دونوں حضرات چلتے ہوئے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس پہنچے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ ہم تمہاری ڈیوٹی لگاتے ہیں، تم نے قرآن لکھنا ہے۔
انہوں نے کہا یہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا، آپ نے جب قرآن نہیں لکھا، آپ لکھا سکتے تھے، تو آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، آپ نے نہیں لکھایا تو ہم کیسے لکھیں؟ یہ کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، وہ بھی کہنے لگے حضرت زید کو، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام اچھا ہے، یہ کام بہتر ہے، اگرچہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے، یہ کام بہتر ہے۔ اب یہ صدیق اکبر کیا قاعدہ دے رہی ہے، حضرت عمر کیا قاعدہ دے رہی ہے اور کیا قانون بتا رہی ہے؟ وہ قانون بتا رہے ہیں کہ اگرچہ کوئی کام ایسا ہو جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا نہیں، اس سے منع بھی نہیں کیا، وہ کام کیا بھی نہ ہو، منع بھی نہ کیا ہو، لیکن اچھا کام ہو تو وہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس بنا پہ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ تو یہ تب قرآن پاک لکھا گیا، پہلے تو قرآن پاک کتابی شکل میں نہیں تھا، قرآن پاک لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس کے بعد اگرچہ یہ پھر اس کے اندر جو تفسیری نکات تھے وہ بھی لکھے گئے، سارا کوئی ساری چیزیں اکٹھی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی انہوں نے جو ایک قرات قریش کی قرات ہے اس کے مطابق قرآن پاک جمع کیا، اور باقی جو تفسیری نکات تھی ان کو نکال دیا، اور خالص جو قرآن پاک کی جو وحی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی مطلوب ہے، اس کو صرف لکھا۔ تو پھر یہ اس بنا پہ حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا، وہ جامع القرآن ہے۔ تو اس بنا پہ اس سے پتہ چلا کہ یہ کام اگرچہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کو جمع کرنے والا نہیں کیا، یہ حضرت صدیق اکبر کا رہی ہے، حضرت عمر کا رہی ہے، تو لہذا پتہ چلا کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں نہ ہوا ہو، بعد میں کیا جائے تو اس کو بدعت اور گمراہی کہہ کے ٹھکرا دینا، اور اس کو کہنا کہ یہ بدعت اور گمراہی ہے، یہ دین سے اور شریعت سے لا علمی کی دلیل ہے۔ یعنی ایسے بندے جو مطلقاً کہہ دیتے ہیں وہ شریعت سے دین سے نہ واقف ہیں، جہل ہیں، اس بنا پہ ایسی بات کر دیتے ہیں۔ تو لہذا اگر ایسا معاملہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر پہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پہ فتویٰ لگتا کہ انہوں نے نیا کام کیا جو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، جس بنا پہ حضرت صدیق اکبر نعوذ باللہ وہ غلط راستے پہ چل پڑے، حضرت عمر نعوذ باللہ غلط راستے پہ چل پڑے۔ اس طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان انہوں نے اس کے اندر مخالفت نہیں کی، تو اس طرح قرآن پاک جمع ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت امیر المومنین، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پہ، یعنی کہ ایک دو بندے ایک جگہ پہ ہیں، ایک جگہ پہ ہیں، تراویح پڑھ رہی ہیں، اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک امام کے پیچھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی ان کے پیچھے تمام کو جمع کر دیا، فرمایا کہ پورا مہینہ اب یہ تراویح پڑھایا کریں گے۔ اب پورا مہینہ کیا تراویح کی جماعت ہو رہی، اب کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پورا مہینہ تراویح کی جماعت کرائی ہو۔ پورا مہینہ ثابت بھی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تراویح کی جماعت کرائی ہو، صرف 3 راتوں کا ذکر ہے یا 4 کا ذکر ہے، راوی کو شک ہے اس کے اندر، یعنی کہ 3 یا 4 راتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے، لیکن پورا مہینہ یہ اہتمام کرنا، پورا مہینہ جماعت کے ساتھ یہ تراویح پڑھنا، یہ بالکل نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے۔ پورا مہینہ اس طرح اہتمام کیا جائے تو پھر کیا کہیں کہ تراویح ہر مسلک کے لوگ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جو ہر مسلک ہے جو پڑھ رہی ہے اہل تشیع سے ہٹ کے، حالانکہ اہل بیت سے ثابت ہے تراویح پڑھنا، تو باقی تمام پڑھ رہی ہیں تراویح، اگرچہ کوئی 8 کہتا ہے کوئی 20 کہتا ہے، تو جو 8 کہنے والے ہیں ان سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، ان سے پوچھا جائے ہاں جی یہ جو تم پورا مہینہ پھر جماعت کراتے ہو یہ کہاں سے ثابت؟ یہ حضرت عمر سے ثابت ہے۔ تو حضرت عمر سے جماعت ثابت ہے تو پھر 20 رکعتیں بھی تو حضرت عمر سے ثابت ہے۔ اگر یہ بات لینی ہے کہ پورا مہینہ جماعت کرانی ہے تو پوری بات لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پورا مہینہ یہ تراویح کا اہتمام کر رہی ہے اور پورا مہینہ تراویح پڑھا رہی ہے تو 20 رکعتیں پڑھا رہی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ 20 رکعتیں پڑھا رہے، تو پھر یہ کہنا کہ 8 رکعتیں ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی کہ یہ پوچھا جائے کہ تراویح کتنی 8 رکعتیں کہاں سے ثابت؟ نبی پاک علیہ السلام۔ ہاں جی پورا مہینہ تم جماعت کراتے ہو تو یہ کہاں سے ثابت؟ یہ حضرت عمر سے ثابت ہے۔ یہ دو غلہ پلیسی، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو چلنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تو وہ بہتر نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو جانتے ہیں، حدیث کو بہتر جانتے ہیں جو ہم بہتر جانتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورا مہینہ جماعت بھی کرا رہے ہیں اور 20 تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، اور شروع سے مکہ شریف مدینہ شریف کے اندر مسجد حرام مسجد نبوی شریف کے اندر شروع سے جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت تراویح پڑھائی اس وقت سے آج تک 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے، صدیاں گزر چکی ہیں،
یعنی کہ صدیاں گزر گئی، آج تک 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت سے آج تک 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ بس 8 رکعتیں ثابت ہیں، تو یہ دوغلا پلیسی والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ تراویح کی جماعت کرا رہی ہے، وہ اس طرح یعنی کہ تراویح کی جماعت کا حکم دے رہی ہیں حضرت ابی بن کعب۔ اب اس حوالے سے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے مخالفت نہیں کی، تمام صحابہ اس پہ مجتمع ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھا کام ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکم دے رہی ہے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ اس طرح یہ نبی پاک علیہ السلام نے اگرچہ پورا مہینہ جماعت نہیں کرائی، اس وقت معاملہ کیا تھا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس خشیت کی وجہ سے کہ کہیں میری امت پہ یہ فرض نہ ہو جائے، اس بنا پہ جب وہ خدشہ ختم ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کریں، باقی صحابہ اکرام کوئی کام کریں، اب وہ تو شارع نہیں ہیں، اس بنا پہ تو شریعت کا حکم لازم نہیں ہوتا، اس بنا پہ اب وجوب والا فرض والا معاملہ ختم ہو چکا تھا، جس بنا پہ اب باقاعدگی کے ساتھ پورا مہینہ جماعت ہونے لگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر تو معاملہ تھا کہ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ جماعت کراتے تو وہ فرضیت کے درجے پر پہنچ جاتے، پھر اگر چھوڑی جاتی تو پھر وہ فرض کو ترک کرنے کا گناہ ہوتا، سخت گناہگار ہوتے، فسق ہوتا۔ لیکن جب وہ خدشہ وہ معاملہ ختم ہو گیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر یعنی کہ یہ تراویح کی جماعت باقاعدگی کے ساتھ کرا رہے، اس طرح یعنی کہ تراویح کی جماعت ہو رہی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور خلافت کے اندر، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، یہ جو جمعہ کی پہلی اذان ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں نہیں ہوتی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ کب شروع ہو رہی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک یہ شروع ہو رہی ہے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں شروع ہو رہی۔ اب یہ کیا کہیں گے کہ جو جمعہ کی پہلی اذان دی جاتی ہے پھر وہ بدعت ہے، ناجائز ہے اور گمراہی ہے، نعوذ باللہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو یہ یعنی کہ پہلے موجود نہیں تھی، یعنی کہ ان ادوار کے اندر موجود نہیں تھی۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت کے اندر یہ اذان ہو رہی ہے جو جمعہ کی پہلی اذان ہے، اس وقت شروع ہو رہی ہے۔ تو لہذا اس بنا پہ یہ اس وجہ سے بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ مطلقاً کئی افراد وہ کہہ دیں یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، ویسے یہ قول کر دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے کہ بدعت کہا کسے جاتا ہے، شرک کہا کسے جاتا ہے۔ تو جو فتویٰ کسی پہ لگایا جاتا ہے اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا، اس کا حقدار نہیں ہوتا تو لوٹ کے انہیں کی طرح واپس چلا جاتا ہے جو اس طرح کا فتویٰ لگانے والا ہے، قول کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو پہلی اذان ہے جمعہ کی، یہ اس وقت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت کے اندر ہو رہی۔ اب یہ کہنا کہ چلو یہ ہم مان لیتے ہیں کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کیا ہو، اور یعنی کہ آپ کے وصال کے بعد صحابہ اکرام نے کوئی کام کیا حضور نے نہ کیا تو وہ تو جائز ہوتا ہے، لہذا اس سے ہٹ کے جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بدعت کی یہ تعریف کر دے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بنا پہ کہ وہاں ممبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف ہے، اس پہ 50 ہجری کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غلاف چڑھایا تھا نبی پاک علیہ السلام کے ممبر شریف پہ، اور انہوں نے بھی ثواب سمجھ کے، باعث برکت سمجھ کے اور نیکی سمجھ کے چڑھایا تھا۔ اب کیا کہیں گے کہ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت کا ارتکاب کیا؟ اب اس پہ تو بدعت کا ارتکاب یہ تو حضرت امیر معاویہ، ان کے بعد پھر آگے چلتے ہوئے 87 ہجری کے اندر جیسے جذب القلوب الی دیار المحبوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 87 ہجری کے اندر یہ جو مساجد کے اوپر مینار ہیں یہ اس وقت بنے تھے، یعنی کہ یہ جو مساجد کے اوپر مینار بنائے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کے چاروں کونوں پہ محراب تھے، یعنی کہ یہ مینار تھی، مینار بنائے گئے ابتدائی طور پہ۔ یہ سب سے پہلے بنانے والے کون تھے؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، یہ صحابی نہیں ہے،
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ 87 ہجری کے اندر اب نہ تو یہ مسجد کے اوپر جو مینار ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں تھے، اور نہ ہی حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت کے اندر تھے، اور نہ ہی حضرت عمر کے دور خلافت میں تھے، نہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں، نہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ ان کے دور خلافت میں تھے۔ یہ کب مینار بن رہی ہے؟ یہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ ان کے دور میں بن رہی ہے، یعنی جس وقت ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی اس وقت یہ 87 ہجری کے اندر یہ مینار بن رہی ہے، اس سے پہلے مینار نہیں تھی۔ اب ہر مسجد جہاں دیکھ لیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی شریف ہے، مسجد اقصی ہے، مسجد اسراخیف ہے، مسجد مینا ہے، قباء ہے، جتنی مساجد کو دیکھ لیا جائے مکہ شریف مدینہ شریف کے اندر تمام مساجد کے اوپر یہ مینار موجود ہے۔ پوری دنیا کی مساجد کے اندر کسی مسلک سے کوئی بندہ تعلق رکھتا ہے، ہر مسلک کے لوگوں کی مساجد کے اوپر کیا ہے؟ یہ مینار موجود ہے تمام مسالے کی مساجد کے اندر۔ حالانکہ یہ بالکل نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات سے لے کے یہ بعد میں بالکل صحابہ اکرام کے دور کے اندر نہیں تھے، یہ بعد میں بن رہی ہے۔ تو پھر کیا کہا جائے؟ یہ مینار جو بنائے جاتے ہیں یہ نیکی سمجھ کے بنائے جاتے ہیں یا گناہ سمجھ کے بنائے جاتے ہیں، یا لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں کہ مسجد کے مینار بنانے ہیں، اس طرح مسجد کا محراب بنانا ہے، تو یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں نہیں تھا۔ تو اسی طرح یہ جو اس پہ خرچہ ہوتا ہے محراب بنایا جائے، اس پہ ہزاروں روپے لاکھوں تک لگ جاتے ہیں، تو یہ کیا ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے یا گناہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح مینار بنائے جا رہے ہیں تو وہ ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے یا گناہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے؟ تو وہ بھی تو ثواب اور نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ جو اس طرح مینار وغیرہ بنائے جا رہی ہیں تو ان پہ بھی کئی جگہ پہ ایسے مینار بنائے جاتے ہیں، لاکھوں روپے ان پہ بھی خرچہ آ جاتا ہے، تو لہذا وہ بھی تو ثواب سمجھ کیا جا رہا ہے۔ اس بنا پہ یہ کہنا کہ جو کام نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو یہ اس کو کہنا کہ کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے، تو یہ مسلمانوں پہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی کہ اس طرح تشریحات اس کی آگے کر دینا کہ بدعت سے مراد ہر وہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے کام نہ کیا ہو، اس کو نیکی سمجھ کے کیا جائے، وہ جہنم کے اندر لے جانے والا ہے۔ تو پھر یہ تمام چیزیں کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر کوئی ایک مسجد پکی دکھا دے کہ مسجد پکی ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے دور کے اندر مسجدیں پکی نہیں ہوتی تھی، اس وقت مسجدیں کچی بنائی جاتی تھی، یہاں تک کہ کئی صحابہ اکرام علیہ رضوان بلکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ یعنی کہ ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھی تھی کوئی مسجد پکی تھی، آپ نے اس میں نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ یہ پکی مسجد میں ایسی میں نماز نہیں پڑھوں گا، نبی کریم علیہ السلام کچی مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح یعنی کہ اس وقت پکی مساجد بنانے کی بالکل روٹین نہیں تھی، پکی نہیں بنائی جاتی تھی۔ جب یہ گھر پکے بننے شروع ہو گیا، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام یہ جو پکے مکان بنا جاتے ہیں ان کے بھی مخالف تھے، یہ جو پکے مکان بنا جاتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ لیکن جب یہ دور بدلا، صورتحال ہوئی، لوگوں نے پکے مکان، اعلیٰ قسم کی کوٹھیاں تعمیرات شروع کر دی، اس وقت علماء نے یہ اجازت دی کہ مساجد پکی بنائی جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا گھر باقی جو لوگوں کے گھر ہے ان سے کمزور ثابت نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ باقی گھر اتنے اعلیٰ قسم کے لوگ کوٹھیاں بنا رہے ہیں اور مسجد ہے تو وہ کچی کی کچی ہو، اس بنا پہ اس کے یعنی توہین نہ ہو، اس کی حقارت نہ ہو، اس بنا پہ اجازت دی گئی۔ تو اس وجہ سے یہ اسلام اور شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے، جو بھی کام دیکھا جائے، جو چیز دیکھی جائے تو اس پہ بدعت کا فتویٰ لگا دینا، شرک کا فتویٰ لگا دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس بنا پہ شریعت کا مزاج سمجھیں گے تو دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے گی، مطلب ہر بات پہ دوسرے پہ گناہ کا فتویٰ لگا، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ جرم کر رہا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ لہذا شریعت کا مزاج سامنے رکھنا چاہیے۔ تو جب قرآن و سنت کے اصول اور ضوابط ہماری نظر کے سامنے ہوں گے تو پھر ہم اس کے اعتبار سے متعین کر سکیں گے یہ کام درست ہے یا غلط ہے۔ تو لہذا وہی قاعدہ، وہی اصول کہ جس سے نبی پاک علیہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے منع کر دیا ہے وہ ناجائز ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا اس کو کیا جائے گا، اور جس سے سکوت اختیار کیا، نہ اس سے منع کیا ہے نہ اس کا حکم دیا ہے، تو وہ عفو کے اندر ہے، اس کا کرنا درست ہے۔ لہذا پھر آگے چلتے ہوئے اس کی مختلف قسمیں، مختلف صورتیں بن جاتی ہیں، کوئی وجوب کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، کوئی استحباب کے درجے تک ہوتا ہے، کوئی اباحت کے درجے تک ہوتا ہے، کوئی حرمت کے درجے پہ ہوتے ہیں، کوئی کراہت کے درجے پہ ہوتے ہیں، پھر آگے اس کی ساری قسمیں بن جاتی ہیں کہ
جیسے مدارس بنانا، نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کے اندر کوئی بندہ دکھا دے جیسے مدارس کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بلڈنگ بنائی ہو، کوئی آپ نے اس طرح کا مدرسہ بنایا ہو تو اس طرح مدارس کہاں پہ تھے؟ اس طرح مساجد کے اندر یہ پنکھی ہو گیا، سپیکر ہو گیا، لائٹنگ ہو گئی، سارا یہ بجلی کے بل دیے جا رہے تھے، یہ گناہ سمجھ کے دیے جا رہے ہیں، نیکی سمجھ کے دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح جو سارا کچھ مساجد کے اندر عریش ذبیح سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیا سمجھ کے کیا جا رہا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح یہ کب پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، اس وقت کب سپیکروں کے اندر اذانیں ہوا کرتی تھی، اس وقت یہ سارا بجلی کا اہتمام یہاں یہ کیا ہوا کرتا تھا؟ تو لہذا یہ نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے مساجد کے اندر، یہ گناہ سمجھ کے، جب نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ ہر چیز جو بھی دیکھی جائے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات میں نہیں تھی، اس پہ بدعت اور گمراہی کا فتویٰ لگا دینا یہ دین سے لا علمی اور جہالت کی بنا پہ ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔